ہم بھی بڑے رہتے ہیں یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول. الحمدللہ آج وینسڈے کے دن 20 سپٹمبر 2023 کو تفسیر قرآن کلاس نمبر 46 سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے آنورڈ سٹارٹ کریں. تو ہم 171 سورہ البقرہ کی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گی. سورہ البقرہ آیت نمبر 171 تفسیر. اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسے ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو سوائے خالی پکار اور آواز سے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کی آواز سے جانور کو پکاریں ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور کو بلاتے ہیں. لیکن آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کر دیں اور چیخ چیخ کے کہیں کسی بیل یا گائے کو کہیں کہ ادھر آ یا ادھر آؤ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ چیختے رہے تو یہ جب سچویشن ہوتی ہے اس شخص کی تو اسے کیا کہیں گے لوگ؟ پاگل ہی کہیں گے نا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اور وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کے ہی مانند ہیں. اور اللہ معافی دے آپ کے جو ممبروں پہ جو چیخ رہے ہیں نا تقریریں کر رہے ہیں وہ بالکل ایسی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات منظور میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کے حوالے سے نہیں دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے آپ کو بتا رہا ہے اور ایک صرف چیخ رہا ہے بنا قرآن اور حدیث کی دلائل سے. جیسے کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی ہے بولتے ہیں نا وہ لوگ 2812 کے بارے میں تو اتنی اونچی آوازیں نکالتے ہیں. یا کوئی ایسا کوئی مشہور شعر پڑھ دیتے ہیں لوگ گنگنانے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رونے لگ جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہ ایسے ہی لیے نا اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس چیخنے کے سوا یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کچھ عقل نہیں رکھتے ہیں. جناب بابے بزرگ اسکالرز یا کوئی پڑھا لکھا علماء سو جو اللہ کی طرف نہ مائل کرے تو یہ ہے جناب بابوں کا فضائل کیا قائل. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. تو آپ یہ آیت دیکھ لیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں کسی جھوٹے اسکالر یا جھوٹے بابوں کی بات نہیں کر رہی ہوں یا بات اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی اللہ اکبر. اب آتے ہیں آیت نمبر 172 ترجمہ. اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کے بندگی کرتے ہو. تفسیر آیت نمبر 172.
اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ میں نے پچھلی کلاسز میں بھی بتایا ہے کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر وہ نعمت جو آپ کے جسم میں ہے، آپ کے اسٹس کی فارم میں ہے، موجود ہیں، مال کی شکل میں ہو، ٹینجیبل فارم میں ہو، نان ٹینجیبل فارم میں ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی تابع داری میں لگنی ہے۔ کس کی تابع داری میں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اس کا شکر ہے۔ اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یا ناشکری ہے، تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی ریکوائرمنٹ ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں، ہاتھ، زبان، پیٹ، دل، مال، آپ کی اسٹس، ہر چیز اس کے لیے کھپا دیں آپ، تو پھر بڑا وسیع کنسپٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنے پہ بھی صدقہ، الحمدللہ کہنے پر بھی صدقہ ملتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی صدقہ ہے، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا، دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں نیکی صدقہ کہتے ہیں، عربی میں نیکی کا کام۔ حتیٰ کہ تمہاری بیوی بچوں کو منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی بچوں کو کھلانا، دوسروں کو ظاہر ہے یہ لگے گا کہ یہ تو اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، اس میں کیا نیکی؟ پر اللہ کی نظر میں اپنی بیوی بچوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ اور نیکی ہے۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کا استوائی تعلق رکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے باقی چیزیں تو ہضم کر لی، آخری جملہ تھا نا حضور کا، اس میں وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون سا مطلب ایک پیور، جو ایک کہہ لیں آپ ایک صرف انسانی ہی نہیں حیوانی جذبہ بھی ہے، کس میں؟ سیکس میں، اس کے اوپر بھی ثواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی ضرورت تم کسی اور ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی، تو کیا اس پر تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں سے استوائی تعلق پر ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے کنسپٹ نیکی کا۔ تو ظاہر ہے جس چیز میں ثواب مل رہا ہے نا، ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق اللہ میں سے بھی انڈائریکٹلی بنتا ہے۔ ڈائریکٹلی تو حقوق العباد ہے، لیکن انڈائریکٹلی اللہ کا حکم ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں ہر خیر کی چیز اللہ کی عبادت ہے، اور ہر شیطانی چیز، ہر شر والی چیز، ہر شیطانی چیز شیطان کی عبادت ہے۔ تو سارا مسئلہ ہی پیروی کا ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 173 پر، ترجمہ۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردہ جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1 مردار اور بہتا ہوا لہو۔ بہتا ہوا لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر کی ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے نا، یہ ذبح کے وقت جو خون نکل گیا نا، وہ اس کو پینا حرام ہے۔ خون وہ پاک ہے اگر وہ کپڑوں میں لگ جائے، لیکن اس کو پینا حرام ہے۔ لیکن جو بوٹیوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی خون ہے۔ اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون بھون کر کھاتے ہیں، بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ بھی تو خون ہی ہوتا ہے، پر وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ تو آرگن ہے۔ یہ تم سے مراد بہتا ہوا لہو ہے۔ اور خنزیر، پک کا سور کا گوشت۔ یہاں پر تم 3 چیزیں ہو گئی ہیں نا، مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت مطلب سور کا گوشت، اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے، ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ، ظاہر ہے
جب کسی نے گائے پالی ہوئے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ میری گائے ہے، اور جب قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا نا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے. تو اس پر جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کا اعتبار سے بولا جاتا ہے، لیکن جب اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو صرف پھر اس پہ صحیح مسلم میں تکبیر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، صرف اللہ بھی کہہ دینا تو ذبح ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا ہے بس، لیکن کم سے کم اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آ جائے، دل میں نہیں کہیں. دل میں پڑھنا ہے نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ یہ بات. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کی، کیونکہ جان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جتنے بھی جب آپ میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو وہ کسی کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون دے رہا ہے حکم؟ اللہ کے. اللہ کے. ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے، کسی نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. کافر کو مارنے سے بھی یہ جان اتنی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے، جانور کی بھی اور انسان کی بھی. ہاں جب کوئی جوڈیشری کا کیس ہے نا پھر آپ نے خود نہیں لینی ہوگی، پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کوئی شخص کہے کہ میں نے اسے امت وسیع تر وفات میں اس کو قتل کرنا ہے، یہ میں نے اپنی جنت پکی کرنی ہے. ایسے بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ مجھے اپنی جنت پکی کرنی ہے تو فلاں بندے کو میں قتل کرنا ہے، تو یہ گستاخ ہے. یہ نہیں، یہ تو آپ اپنی انشاءاللہ جہنمی پکی کر رہے ہوں گے اگر آپ اس طریقے سے کسی انسان کو ماریں گے. تو یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کا نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کی شان اور عزت کی نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس میں امپلائیڈ ہے. یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کی تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی قرآن میں تو آیا ہے نا کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے نا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں ذبح کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ اہل حدیث پھر زیادتی کر جاتے ہیں کہ جس پر بھی نام بولا گیا ہے وہ گیا. غلبہ تو انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے، وہ خود نہیں ہوا ذبح. ذبح ہی مراد ہے یہاں سے لغیر اللہ میں، مراد ذبح ہی ہے. تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ آیت میں آتا ہے کہ وہ بدھوں کی خوشنودگی کے لیے کرتے تھے. ظاہر ہے بدھوں کی خوشنودگی کا معاملہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے، اصال ثواب والا معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کوئی بزرگ اصال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کی اصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسے یہ عقیدہ جوڑا جائے کہ یہ صدقہ اور یہ خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا، تو ایسا تو نہیں ہے نا، یہ تو غلط ہے. تو وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے. ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے ذبح کر رہے ہیں اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے، نہ کہ مرے ہوئے کا مجھے. الٹ ہے نا یہاں پر انڈیا پاکستان میں جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب ہم کسی کو پہنچائیں گے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ کہ ہاں وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ نیت ہونی چاہیے. جو یہ کر رہے ہیں بالکل اس کے الٹ کر رہے ہیں. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابہ کرام نے کہا میں نے نیت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکان بھروانے پہ میں نے 100 اونٹ قربان کرنے ہیں، تو وہاں پہ کوئی زمانے جہالیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا، تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی. اب وہ صحابی آگے سے آ کے کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں نا جس طرح یہ جرب تقسیمی لگاتے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں ہم فلاں دربار میں جا کے ذبح کرتے ہیں، ہم بالکل کوئی قبر پر جا کر تو ذبح نہیں کر رہے ہیں، یا غریبوں میں ہی تو کھلا رہے ہیں. ہم کتنی کہانیاں کراتے ہیں ہم لوگوں کو. ہم کہتے ہیں کہ یہ دربار بنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں. یہ کون کر رہے منع؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں پہ بیٹھنے سے ڈائریکٹ، اور اتنی
اتنا بھی منع کرتے ہیں کہ مجمع تک نہ لگا کے، مطلب اکٹھے ہو کر بھی نہ بیٹھے قبروں پر. اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں نا، اسلام ان سب چیزوں کو خلاف سمجھتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں، اگرچہ یہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے. مولا علی علیہ السلام سے تو پکی قبریں تڑواتے تھے، تو لیکن وہ ظاہر ہے وہ جہالت میں ہو رہی ہیں، ہم اس ایکسٹریم پر نہیں جاتے، لیکن کیونکہ یہ بنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ہیں، تو اس کے یہ سپورٹیو حدیث ہو گئی نا ابو داؤد میں، جو ہم بھی استحاد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زمان جہالیت کے کوئی میلہ وہاں پہ لگتا تھا تو وہاں پہ جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے. یا صحابی سے یہ توقع تو تھی کہ وہ زمانے جہالیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے جانور کی ذبح کریں یا اسے وہاں دے آئیں، کیونکہ وہ تو اس وقت نئے نئے پھرے ہوئے تھے شرک سے، ان کی توحید تو بڑی راسخ تھی. وہ بالکل آپ سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا لوگ ٹناٹن سنی، وہ ٹناٹن مسلمان تھے، مسلم تھے. وہ کہتے ہیں ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے اور ایک پی پی ایس ہوتا ہے، پلپلا سنی. یہ میں نے مفتی احمد صاحب کی تقریر میں سن رہی تھی میں. یہ دیکھ لیں آپ، ٹی ٹی ایس ہوتا ہے ٹناٹن سنی اور پی پی ایس پلپلا سنی، یعنی وہ اپنے لفظوں میں پلپلا کہتے ہیں. حالانکہ اس قرآن کی اس آیت سے یہ سارے پلپلے ہو چکے ہیں. تو اب وہ صحابی تو ٹناٹن مسلمان تھے نا، ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جہاں پہ زمانے جہالیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا، ادھر اللہ کا نام بھی تمہیں نہیں کرنا. یہ امام وحید الدین کی تعلیم ہے. بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہر چیز، کوئی چیز شرک کی طرف لے جانے والی تھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا. میں اس لیے اکثر کہتی ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس نبوی میں مدینہ میں شروع کر دیں اور وہ لائیو پوری دنیا میں سنایا جائے، اور اللہ کے لیے کوئی بید نہیں ہے یہ چیز، اللہ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس چیز پر. کہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بیان کریں گے. الحمدللہ آج دنیا میں وہ سارے ٹیکنیکس ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ہے جسے کیا کر سکتے ہیں، ان کی زبان کنورٹ ہو سکتی ہے. آج ہم انڈیا میں بیٹھ کر ان کی زبان اردو میں سن سکتے ہیں، جو عرب میں وہ عربی میں سنیں گے اور انگلش میں سنیں گے. تو یہ ہمارا جو گلوبلائزیشن ہوا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو، اس سے کیا ہو سکتا ہے، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں گے لفظ با لفظ ہمیں سمجھ میں آئیں گے. تب تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عربی میں یہ لفظ تھا تو انگلش میں یہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ ہمارے پاس صحیح چیزیں آئیں گی. تو جب رسول اللہ واللہ میں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے بھی قبر سے نکل آئیں گے نا، تو تب بھی نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. ہمارے کئی رشتہ دار ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت ہوگی. سوچیں آپ ان کا لیول، وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں اور کیا ہوگا ان کا آخرت میں حشر. وہ کہتے ہیں جنت اور دوزخ تو ہوتی ہی نہیں ہے. سوچیں پیر مریدی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بیوی بچوں سب سے برے ہو گئے ہیں. اور یہ قرآن میں ایون بیوی بچوں سے ہی نہیں، وہ اللہ سے بھی برے ہو گئے. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ، یہ بات آئی ہے سورۃ الحجر میں، سورۃ الانعام میں، کہ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں گے ان کاغذوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہینڈ ریٹن قرآن بھیجا، نازل کیا ہو. تو نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، تو یہ تو اللہ کا انکار کر دیں گے، تو واللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیں گے. اور لوگوں نے کرا ہے کہ یہ تو نبی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابوں نے تعارف کروایا ہے، جو ان کے اسکالرز نے ان کو تعارف کرایا ہے.
یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا، اللہ اس تعارف کو آن ہی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے حق میں. قرآن میں یہی آیا ہے نا کہ جب پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ہمارے آجداد کی پیروی کریں گے. تو ان کے باب و اجداد بھی تو مان ہی رہے تھے، اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے. تو اگر تمہارے بابے اسی اللہ کو مان رہے ہیں نا، اگرچہ وہ وہی اللہ ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کو ماننا قبول نہیں کرتی. اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ. تو آپ کے بابوں کے کہنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا کیسے قبول کریں؟ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے مانیں گے، اور نہ اللہ کے ریفرنس سے، جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہے. ہم نہیں مانیں گے. کر لیں آپ جو کچھ کرنا ہے، جب تک آپ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہے. تو یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ و تعالی اللہم اجرنی من النار، آمین. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دیا ہے، اور قرآن میں جب کبھی یہ آیت آئی ہے نا، سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے، اس کے بعد یہ سورہ الانعام میں بھی آئے گی، اور ایک آیت آئے گی اور سورۃ النحل کے اندر ابھی آئے گی، سورۃ المائدہ کے اندر بھی آئے گی. یہ کم سے کم 4 دفعہ تو ابھی یاد آ رہا ہے. تو چاروں دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے بہتا ہوا لہو حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی اگر استخاری کیفیت ہو، یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو اور تم زندگی موت کی کشمکش بن جائے، لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ایک بندہ مر رہا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، اس نے شراب پی لی، خنزیر کا گوشت کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بغاوت نہیں ہونی ہے. اتنا ہی کھاؤ گے کہ جس سے جان بچ جائے. یہ نہیں کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کر پوری بوٹل ہی پی جائے. یہ نہیں ہے، بغاوت نہیں ہونی چاہیے. آپ گناہ کریں، دل میں یہ شرمندگی ہو، دل میں ایز اے لاسٹ ٹائم کر رہے ہوں، یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کتنا زیادہ سخت ہے. اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری شرطیں اٹھا لینا تم. کہ اگر ہم سوچیں کہ ایک بندہ مری تو رہا تھا اس ٹائم پہ، اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ جتنی مرضی پی لے، پر نہیں، ادھر بھی کہہ رہا ہے حرام بھی اگر کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں، تو یہ دیکھ لینا کہ نہ کہ گناہ کی نیت نہ ہو. اب دیکھ لیں کتنا سخت ہے اللہ. یہ ہے ہمارا قرآن کا اللہ تعالیٰ، یہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں حدود اللہ. دیکھ لیں کتنا سخت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر یہ صورت الحال ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت نہ ہوئی. تو یہی ہم لوگ سودی جو انٹرسٹ کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کے کپڑے بھی اسی انٹرسٹ کے پیسوں سے بن رہے ہیں. تو آپ کہیں گے، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ نہ تو ہماری بغاوت ہے اور نہ اس میں ہم کوئی اختیار رکھتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود انٹرسٹ کھانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ پوری دنیا کا نظام ہی سود انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، تو اس لیے پھر کھاؤ ڈائریکٹ. اور پھر ہم چلتے پھرتے جرمز بھی تو انہیل کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، کیڑے والا امرود بھی کھا لیا کرو، وہاں وہ نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے. تو یہ واحد سود ہی نظر نہیں آ رہا ہمیں آپ کو. کبھی اس کا نام سروس چارجز رکھ دیا جاتا ہے، کبھی انٹرسٹ. دیکھیں آپ کتنے کتنے نام اس کے ڈیولپ کر دیے. سود کا لفظ، حالانکہ سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے، سود فی نفسی، یہ فارسی کا لفظ ہے. نفع بخش چیزوں کو سود مند آپ لفظ نہیں استعمال کرتے. یہ چیز سود مند ہے. یہ تو ہماری اصل میں سے اس چیز کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے، جو عربی کی ٹرم ہے ربا. ظاہر ہے اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. یہ سود کا لفظ ویسے ہی بدنام ہو گیا ہے. سود لفظ ویسے برا نہیں ہے اب، کیونکہ یہ ایک ہی طرح نہیں استعمال ہوتا.
تو اسے اچھے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا پھر سورہ النحل میں ساتھ ہی ایک اور ایکسیپشن بھی آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارے دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک سبسسٹنس لیول پر ہے. اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ ماں سے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے. وہ ہے اعلیٰ ترین درجہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ماس تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، خواہ کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے. لیکن اس وقت کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول دے اور کلمہ کفر بول دے تو اسلام میں اس پہ سورۃ النحل ہے، اسی کو کہا گیا ہے تقیہ کرنا، یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا. سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے کہ تم تقیہ کر سکتے ہو. آیت نمبر 174. ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسی کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنی من النار. تفسیر آیت نمبر 174. وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں، علماء سو ہیں، کیونکہ عوام نے تو یہ کام نہیں کرنا. کدھر کرنا ہے؟ کوئی آیت بیچنی ہے عوام نے تو ردی بیچنی ہے تول کے بھاؤ پہ. تو قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ردی جو بیچتا ہے. بات ہو رہی ہے جو فتوے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں فتوے کون دیتا ہے؟ قرآن کی آیت کو بیچتے ہیں. قرآن نے یہ کہا کہ تورات اور انجیل میں صدقہ امت مسلمہ اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا، لیکن کوئی امیر آدمی دیکھا اس کو کچھ فتویٰ دے دیا، اس کے پیچھے پیسے لے لیے، تو اللہ کی آیت بیچ دی نا آپ نے، ان علماؤں نے. اللہ فرما رہا ہے اف، کتنی سخت الفاظ بولے اللہ تعالیٰ نے، کتنے سخت الفاظ فرمائے. یہ تو اپنے پیٹوں میں ہی آگ بھر رہے ہیں دوزخ کی. ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا، حرام کے مال سے نہیں جلتی. آج آپ سور کا گوشت اپنی زبان پہ رکھ لیں، آپ کی زبان نہیں جلے گی، لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا، مورل لاس ایکٹیو ہو جائے گا، اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. یہ آپ دیکھ لیں یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ علماؤں کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں بھونکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے ماں باپ کافر تھے، نعوذ باللہ. کیا سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ ابو طالب کافر تھے، یہ لوگ بولتے ہیں. تو اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. یا آپ دیکھ لیں کسی شخص سے غصہ کا اظہار، اور یہ اس ہستی کا غصہ کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. یہ جو لوگ چنے ہوئے ہیں نا، انہی کو کافر کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی کے ماں باپ ابو طالب مصطفیٰ ہیں، وہ انہوں کو کافر کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے بات تک نہیں کروں گا، نہ ان کی بات سنوں گا، اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ لائق ہیں. انہوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں ایسے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں ایسے کہا، ان کے اہل البیت، ان کی فیملی کے بارے میں ایسا کہا. تو لائق ہی اس دردناک عذاب کے. اپنے آپ کو ٹھنڈولیں، دیکھیں غربان میں جا کے کہیں اہل البیت سے بغض تو نہیں ہے آپ کو، تو پھر اپنے آپ کو بھی اسی اس میں دیکھ لیے گا. اور توبہ کریں اگر کبھی کہا ہے پیچھے پاس میں
جو اللہ کی نازل کرتا ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں. یہی ہو رہا ہے آج. ہر کچھ اپنے من سے بولتے رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سیدہ فاطمہ پہ تو شیعہ کا ٹیک لگا ہوا ہے کہ وہ جو کوئی سیدہ فاطمہ کے فضائل بولے گا وہ شیعہ ہے. تو یہ تو ہماری مسلمان ہیں، بٹے ہوئے ہیں سب فرقوں میں. کوئی اہل حدیث ہے توحید کا بیان کر رہا ہے تو یہ اہل حدیث ہو گیا، رفع دین سے نماز پڑھ رہا ہے اہل حدیث ہو گیا، اہل البیت کے بارے میں بات کر رہا ہے شیعہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے بریلوی ہو گیا. تو سورۃ البقرہ کی آیت کی گفتگو تو کربلا کے حوالے سے بھی کربلا کے مطابق سے وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں جو جنگ صفین سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو لوگوں نے چھپائی ہوئی ہے. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ واہ بھائی، اہل البیت کے ذکر سے آگ لگ رہی ہے، دیکھ لو کہاں ہو تم، کہاں سٹینڈ کرتے ہو تم. اگر اہل البیت سے بغض رکھو گے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی انکرتا چیزیں چاہے وہ دلال النبوہ سے ہو، کتاب میں شریعت بھی شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے، تو چھپا لیتے ہیں. اس میں تو آیا تھا اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرداؤں کی لعنت. تمام لعنت کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، سب کی لعنت. تو پھر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں جو حدیث ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. وہ بھی اس میں فٹ ہوتی ہے نا. ایت نمبر 175. ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے. چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. تفسیر آیت نمبر 175. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی ہے. یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی، اسے بیچ دی انہوں نے، اور گمراہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت پر بات کر دی. مولا حسین سامنے تھے، نمازوں میں ان کو سلام بھیج رہے ہیں اور پھر ان کو قتل کر دیا. تو یہ ہو رہا تھا. درود پڑھ رہے تھے نا نماز میں، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، پر جب بھی ہم سیدہ فاطمہ کی فضائل پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کو پاک رکھا ہے. یہ جو خراب لوگ ہیں نا، گندے لوگ، یہ اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں اہل البیت سے. ان کے کانوں تک بھی فضائل نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو سوچ لیں جو لوگ اہل البیت کے خلاف ہیں، آپ وہ گندگی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دور کر رہا ہے اہل البیت سے. اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دیکھیں عذاب خرید لیا ہے ان لوگوں نے. اب دیکھو بالکل 180 ڈگری الٹا غیر چلا گیا ہے ان کا. ہدایت موجود تھی، اللہ کی کتابیں، وہ بیچ دی انہوں نے، دنیا کا مال لے لیا. اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمائی تھی، وہ مغفرت اپنے ہاتھ سے دیکھیں اللہ کے عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے خرید لیا ہے. نعوذ باللہ. اللہم اجرنی من النار. جناب یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو قرآن میں جب اللہ کا عذاب کی آیت آتی تھی تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غضب، اس کے عذاب کے اگینسٹ، اور جنت کی آیت آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو یہ فوراً یہ یہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار. یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی آیت آئے جس میں دوزخ کا، عذاب کا، یہ کوئی دردناک بات ہو تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے دوزخ کی، اور جب جنت کا ذکر آئے تو سوال کرنا ہے. اب آپ آگے الفاظ دیکھ لیں کتنے رکت الانداز میں کیے گئے، تو کتنا ہی صبر ہے ان کا. آگ کے اوپر کیا ٹونٹ ہے، کیا بڑا دلیر ہے کہ انہوں نے صبر کر لیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، یہی کہتے ہیں نا آج برداشت کر لیں گے
کر لیتے ہیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز. اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارے. یہ بات کہنے کو تو بڑی آسان ہے کہ خیر ہے دیکھی جائے گی آگے. اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے. آپ کے اوپر صبر ہے تمہیں. یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے بڑی ہی امید لگائی ہوئی ہے مجھ سے, انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تو یہ ہونا چاہیے, یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, پر یہاں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, بڑا صبر ہے, جگرا ہے تمہارے اندر, تم لوگوں میں, کہ تم نے آگ خرید لی ہے. یہ تو تمہیں پتا ہی نہیں ہے, پھر تمہاری ایسی کی تیسی ہونی والی ہے. یہ مطلب ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. ان کو صبر کس کا ہے کہ ہم آگ کے اندر ہی جائیں گے. انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ دیکھ لی جائے گی. اتنے بڑے دلیر ہو تم. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں, ٹونٹ کس رہا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 176 ترجمہ. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے, اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مختلفات کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں. تفسیر آیت نمبر 176. یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کا دین چھوڑیں, ہمیں اپنے بابوں کا دین بتائیں. وہ بابے ہی نہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی علماء, کوئی بہت بڑا اسکالر. تو پھر ہم کہتے ہیں نا آپ سے کہ پلیز قرآن کو سمجھ کر پڑھو, ورنہ یہ جھوٹے بابے, یہ جھوٹے اسکالر یا علماء سو آپ کو اپنی ہی جھوٹی کہانیاں کروا دیں گے, آپ کو لپیٹ لیں گے اپنی کہانیوں میں. آپ سمجھیں گے کہ ہم تو صحیح راہ پر ہیں. وہ سورہ الصاد کی آیت مجھے بڑا ہی ڈراتی ہے, جس میں شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری عزت و شان کی قسم, میں ان سب کو بہکا دوں, ان سب کو گمراہ کر دوں گا. ہم سمجھتے رہیں گے کہ میں تو 1 سال کی جماعت میں ہو گیا, اب میں تو پاک ہو گیا ہوں. یہی کہانیاں کروائی جاتی ہیں نا. میں فلاں پیر بابا کو مانتا ہوں, وہ خوش ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. تو کوئی توحید کے نام پر بھی غلوف کر رہا ہے, اہل البیت کے حدیث کو ہی چھپاتے ہیں, اور کوئی اہل البیت میں اتنا غلوف کر گیا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر گئے. تو یہ سب اپنے آپ کو اپنا فرقے سے خود کو بہت صحیح سمجھتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ اس شیطان کا کام. یہ سب نمازی ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں, پر کر دیا نا اس نے تو اپنا کام, شیطان نے گمراہ لگا کر دیا اس نے ہم سب کو. آج زیادہ تر مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے, سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی ان فرقوں میں پھنسا ہوا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اپنی خاص دعاؤں میں ان کا نام لے کر اپنے جو فیملی ممبرز ہیں, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ الصاد کی آیت نمبر 38 سے بچا لے, کہ کہیں وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی شان اور عزت کی قسم کھا رہا ہے, توحید میں پکا, رسالت میں بھی مان رہا ہے, لیکن گمراہ ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے منع کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے, اللہ کا صحیح راستہ ہمیں اس پہ ہمیں چلائے اللہ تعالیٰ. کسی اسکالر, کسی علماء, کسی پیر بابے, کسی کی اندھی پیروی نہیں کرنی ہے ہمیں. اللہ ہمیں اتنی سمجھ دے, قوت دے کہ ہم خود قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور دوسرے مومن بھائی بہن تک پہنچائیں. اللہ کے نبی ہم پر کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن اور اہل البیت. تو ہمیں دین انہی سے سیکھنا ہے, قرآن سے اور اہل البیت سے. کیا ذکر آیا ہے کہ کسی اسکالر سے یا کسی علماء سے یا کسی مفتی سے؟ اب آتے ہیں اسی آیت کی کانٹیکسٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت, سچائی کے ساتھ. اور یہ جو یہ اختلاف کرتے ہیں نا کتاب میں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دور دراز جھگڑوں میں, بدبختی میں پھنس گئے ہیں. قرآن کو چھوڑ کے, یعنی یہود اور نصارہ اپنی کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں. امپلائڈ ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. ظاہر تو اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود اور نصارہ نہیں ہے, اہل کتاب آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں, صحابہ قرآن,
مسلمان بھی ہیں، صاحب قرآن، صاحب کتاب. تو جب تورات کتاب ہے، زبور انجیل کتاب ہے، تو قرآن بھی کتاب ہے. تو اگر وہ اہل کتاب ہے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں. یہ مسلمان اہل کتاب ہے اور وہ جویز اور کرسچنز اہل کتاب ہے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا، اس کا اینڈ ریزلٹ وہی نکلنا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے جوڑا ہے، ہم قرآن سے جوڑا ہے، نہ کہ کسی بابے سے، نہ کسی اسکالر سے، نہ کسی علماء سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صرف قرآن سے اور اہل البیت سے جوڑا ہے. تو ہمیں دین قرآن اور اہل البیت سے سیکھنا ہے. ہمیں صرف اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننی ہے. پورا کیا ہے مقصد، کیا ہے؟ پیروی کرنا. اور ہم سب کو ایک ہونا ہے، مسلمان بننا ہے، ان فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. ہم سب ایک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں. چلے اب ہم یہی کلاس کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین. اگر جذبات میں غلطی سے کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دلوں سے اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت، ہمت، سمجھ اور قوت دے کہ ہم قرآن کو خود سمجھ کر، حدیث کو سمجھ کر دوسرے مومن بھائی بہن تک پہنچائیں، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.